محمد نصلی علی رسول الکریم عاقبۃ للمتقین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میری تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آج باحیات اس کلاس میں موجود ہیں، اللہ کے کلام پاک کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور پھر اس پر عمل بھی کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے آیت کی تلاوت کرتے ہوئے آج کی نشست کا آغاز کروں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے، آج کا جو دن ہے، آج جو ہماری نشست ہے وہ تفسیر ہے۔ ہم لوگ تشریح کریں گے، ہم لوگ بھی ٹرائی کریں گے سمجھنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمیں کیا میسج دے رہا ہے۔ ابھی جو کچھ بھی ہم آیت پڑھتے ہیں ان کا جو بھی مطلب ہوگا وہ ٹھیک ڈائریکٹ ہمارے لیے ہوگا، تو ہمیں اپنے اوپر لیتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں اور کیا کن چیزوں کو نہیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے، ہم لوگ جو بھی کلاسز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آج ہم ان آیتوں کے پیچھے جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو معنی مفہوم سمجھ میں آتے ہیں ہماری، اتنے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناٹ ویری ڈیپ، بیکاز ویری ڈیپ ہم اگر جاتے ہیں تو ہمارا ٹائم نہیں ہوتا، بس تو ٹائم ہمارے پاس کیونکہ لمیٹڈ ٹائم ہے، تو اس ٹائم کے اندر ہمیں ایک رکوع یہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں جلدی جلدی سے ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کا پیچھے اس کا معنی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا لاسٹ جو ہم لوگ کرے تھے کہ جو لاسٹ رکو تھا، 8 رکو، اس کی اینڈنگ میں ہم بہت زیادہ تفسیر نہیں دیکھ پائے تھے کیونکہ ہمارا ٹائم بھی ختم ہو چکا تھا۔ تو آج تھوڑا ہم ایک آیت پیچھے چلتے ہیں، بیکاز دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ آیت، تو اس کو ہم سرسری طور پر نہیں گزر سکتے۔ تھوڑا ہم ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آتیوا اللہ و آتیوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور کس کی اطاعت کرو؟ یہاں پر 3 لوگوں کی بات کہی گئی ہے، ایک تو اللہ، دوسرا رسول اور تیسرا اولی الامر، یعنی جو ذمہ دار ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے، جیسے کہ ہمارے لیڈران ہوتے ہیں، ہمارے جماعتوں کے لیڈران ہوتے ہیں، یعنی جو رسپانسیبل پرسن ہوتے ہیں ہمارے، جیسے جماعت کے صدر ہوتے ہیں یعنی پریزیڈنٹ،
वाइस प्रेसिडेंट, जो भी बड़े होते हैं, जो हमारे मुआशरे के को लीड करते हैं। और दूसरी तरफ जाएंगे तो फिर हमारे गवर्नमेंट के तरफ भी जा सकते हैं हम, जो हमारे सीएम पीएम जो भी होते हैं, एमएलए होते हैं, ये भी हमारे लीडरान हैं। तो ये उलुल अम्र हैं। ये तमाम लोग कौन हैं? उलुल अम्र हैं। अच्छा, ये उलुल अम्र भी अल्लाह ने कहा कि इनके ऊपर तुम्हें इनकी भी इताअत करनी जरूरी है। तुम में से जो भी है अल्लाह और रसूल के साथ इन उलिल अम्र यानी रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होते हैं, हमारे लीडरान जो होते हैं मुआशरे के, उनको भी मानना जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको क्या हर एक को मानेंगे हम? काफरों को भी, जो लीडरान है उनको भी मानेंगे हम? देखिए, यहाँ पर एक शर्त है कि इसमें शर्त क्या है कि अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह और रसूल की इताअत करो। यानी रसूल की इताअत करना इट इज सिमिलर लाइक अल्लाह की इताअत करना। क्यों? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी क्या बोलते हैं, ख्वाहिशात पर कोई अमल नहीं किया। सबसे मेन बात यह है, कुरान को छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली कोई चीज खुद से नहीं करी। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से कुछ नहीं किया तो दैट मीन्स वो हर चीज अल्लाह के कहने पर ही करते रहे। तो दैट इज द रीजन क्यों वो अपने ख्वाहिशात पर कभी चले नहीं जिंदगी में। दैट इज द रीजन कि हमें कहा गया कि रसूल की इताअत अगर करोगे तो इट इज सेम सेम अल्लाह की इताअत करना होगा। तो किसी के दिल में शक भी हो सकता है ना कि रसूल तो हमारे एक बशर थे, हम जैसे थे। वो अलग बात है कि अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी, अल्लाह ने चूज किया, ही वॉज चोजन बाय अल्लाह सुब्हानहू ताला। लेकिन अल्लाह के रसूल जो हैं कोई काम अपने से नहीं करते थे, अपने ख्वाहिशात को कभी भी नहीं चलते थे। पूरा के पूरा उनका क्या था? प्रैक्टिकल ऑफ कुरान। कुरान में जो पढ़ते थे, जो ऑर्डर्स अल्लाह के थे, उसी हिसाब से अपने जिंदगी वो जीते थे। दैट इज द रीजन बहुत कुरान में आया है कि तुम आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करोगे, इट इज सिमिलर लाइक यू आर फॉलोइंग अल्लाह सुब्हानहू ताला। यानी रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। तो इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अलग जिंदगी नहीं थी। इट वॉज जस्ट लाइक कुरान वॉज अ लाइक कुरान वॉज थियरी एंड द प्रैक्टिकल रोल मॉडल हु हमारे नबी आखिरी और जमान नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर ये कुरान नाजिल हुई। तो फिर जब से कुरान नाजिल हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पूरी क्या थी? इट वाज अ प्रैक्टिकल कुरान। यानी जब हजरत आयशा से पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ कैसी थी, तो कहा गया कि क्या आप कुरान नहीं पढ़े हो? उल्टा हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने पूछा, क्या आप कुरान नहीं जानते, कुरान नहीं पढ़े? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ क्या थी? पूरा चलता फिरता कुरान। प्रैक्टिकल थ्योरी कुरान में थी, प्रैक्टिकल करके जिए कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपने से कोई चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं करी, कोई काम भी नहीं किया। अल्लाह अल्लाह के रसूल ने छोटे से छोटा, बड़ा तो करेंगे नहीं, छोटे से छोटा भी। तो इसलिए हमें क्या है, जब कभी मिलेगा कुरान में तो आतिउल्लाह व आतिउ रसूल, इन दोनों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसलिए क्यों? नहीं तो ये हो सकता है, देखिए कुछ कुछ बन गए दुनिया के अंदर जमातें, क्या करते हैं? कुरान को फॉलो करते, नहीं हदीसों की जरूरत नहीं। रसूल सल्लल्लाहु हदीस किसकी है? व्हाट आर हदीस? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करे और लोगों ने जो सहाबा कराम में देखा उनकी जर्नी को,
ان کو لکھا, ہر کام کو لکھا. دیٹ از دا حدیث. تو پریکٹیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا دیٹ واز ریٹن بائی دیم. تو مجھے بتائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر چلتے تھے, قرآن کے احکاموں پر چلتے تھے, اور ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ نہیں قرآن میں جو ہے وہ ہم مانیں گے, ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں. لیکن آج کوئی ایک جماعت, کوئی طبقہ نکلا ہے جو کیا کرتا ہے, کہتا ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہمیں اور حدیثوں کی ضرورت نہیں. پھر دوسرا طبقہ ایسا نکلا ہوا ہے دنیا کے اندر کہ ہم اہل حدیث ہیں, حدیثوں پر فالوئنگ حدیث, only following رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو دس از کیا بولتے ہیں, ایکسٹریمسٹ. دیز پیپل, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, دے آر ناٹ بیلنسنگ دا تھنگس. تو یہ ایسا نہیں ہے. قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ساتھ ساتھ چلیں گی. The one who follow Quran must be following hadiths. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. Why? بہت کوئی کوشچن بھی کر سکتے ہیں why. Because جو اللہ نے ہدایت نے آرڈرز پاس کیے ہیں, شریعت پاس کی ہے قرآن میں, ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں, ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کر کے دکھایا. وہاں پر کلیئر نہیں ہے قرآن کے اندر. جیسے اللہ نے کہا نماز پڑھو, نماز پڑھو, اقیم الصلاۃ, یعنی نماز کو قائم کرو. اب نماز کو کس طرح قائم کرنا ہے, یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہے قرآن میں. تو پھر نماز کو قائم کیسے کرنا, اس کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا, حدیثوں پر جانا پڑے گا. وہاں پر ڈیٹیل ملے گی ہمیں حدیثوں کے اندر. تو قرآن اینڈ حدیث should go together. نہ only قرآن, نہ only حدیث, دونوں کے بغیر ایک دوسرا ادھورا ہے. قرآن حدیثوں کے بغیر ادھورا, اور حدیث قرآن کے بغیر ادھورا. تو دونوں کی سخت ضرورت ہے. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ نے نہیں کہا صرف اللہ کو مانو اور رسول کو نہیں مانو, کہا کہ فالو اللہ اینڈ فالو رسول, آتی اللہ آتی الرسول اور اولی الامر. اور پھر یہ تو ہو گئے ہمارے مین کانسیپٹ. اور دوسرا تیسرا کانسیپٹ, ہمارے معاشرے کے جو لیڈران ہیں, ذمہ دار ہیں. فار ایگزامپل ہماری جماعتیں ہیں مسلمانوں کی, تو جماعت کے جو ہیڈز ہوتے ہیں, سربراہ جس کو بولتے ہیں, مین ذمہ دار جو ہوتے ہیں, جو لیڈ کرتے ہیں ہمارے معاشرے کو, کب کیا کرنا, کون سی چیز کب کرنا, عید کب کرنا, یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتے رہتے ہیں, معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں, جو کچھ. تو ہمیں انہیں فالو کرنا ہے, لازماً کرنا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو اولی الامر ہیں, یہ جو ذمہ دار ہیں, کیا وہ اللہ رسول کو فالو کرتے ہیں. تو دس از دا مین تھنگ. اگر یہ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں, ان کے حساب سے رولز اپنے پاس کرتے ہیں, ان کے حساب سے یہ چیزیں کرنے کو معاشرے کو کہتے ہیں, تو وی ول فالو اٹ. اگر آپ کو پتا چلے کہ یہ لوگ قرآن اور سنت کے بغیر چیزیں کر رہے ہیں, قرآن اور سنت کا سپورٹ بالکل نہیں لے رہے ہیں, پیٹ پیچھے ڈال رہے ہیں, تو آپ کو جب کلیئر ہوگا یہ چیز, یعنی وہ کوئی چیز احکام جاری کرتے ہیں لیڈران, اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے, سنت اور قرآن سے ثابت نہیں ہے, تو ہمیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ذمہ دار بھی کیا کریں گے, آتی اللہ و آتی الرسول. تو یہ ذمہ دار ہمارے ایسے ہونے چاہیے. اور جو چیز کھٹکتی ہے, یعنی جو چیز کیا بولتے ہیں, ان اپوزٹ, جسٹ اپوزٹ آف قرآن اینڈ سننا, اگر ایسے کوئی احکام جاری کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہے, ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے.
क्यों देखें, मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है। देखें, पूरे दुनिया के रिलीजन एक तरफ, हमारे इस्लाम रिलीजन एक तरफ, हमारा क्या है, हमारे पर फर्ज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को मानना, हमारे उसूलों को, कुरान और सुन्नत के उसूलों को मानना हमारा क्या है, हमारे लिए फर्ज है। लेकिन जो कोई चीज इनसे टकराएगी, कुरान और सुन्नतों से टकराएगी, देन हम लोग कभी भी उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर, दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। एक चीज अल्लाह रसूल की सुन्नत को टकरा जाती है और वो अमल अगर आप करते हैं तो फिर आपको सोच लेना चाहिए आप क्या कर रहे हो, बगावत कर रहे हो, कुरान और सुन्नत की बगावत कर रहे हो। तो हम जो भी करते हैं, जो अमल करते हैं, तो हमें देखना चाहिए क्या ये कुरान और सुन्नत से साबित है, साबित है तो करनी चाहिए, वरना उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये मुसलमान का फर्ज है। ये कोई अलग से आकर अभी नबी हमें समझाएगा नहीं, ये चीज करो ये चीज नहीं करो। अभी हमारे पास सब चीजें क्लियर हैं, हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीसें हैं। तो दोनों को मिलाकर हम जो चीज हम दुनिया में करेंगे, जो अमल हम दुनिया में करेंगे, इन दोनों के बताए हुए तरीके पर करेंगे। अगर कोई चीज आप करते हो इनके बताए हुए तरीके नहीं है, यानी कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, तो फिर ये नल एंड वाइड करार दिए जाएंगे। ये तमाम चीजें जो आप करोगे इसको जीरो नंबर है। जीरो ही नहीं बल्कि बड़े बड़े गुनाह भी हमारे इसी की वजह से होते रहते हैं। तो ये हमें गौर करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है, देखें, अतिउल्लाह अतिउ रसूल और उलिल अम्र। लेकिन अम्र भी क्या, आपको देखना चाहिए, अम्र जो है, जो हमारे हाकिम है मुआशरे के, वो भी फॉलो करना है अल्लाह रसूल को। अगर वो अल्लाह रसूल वाले हैं तो समझो कि वो सही आपको गाइडेंस दे रहे हैं, अदरवाइज हमें उनको छोड़ देना चाहिए, फॉलो नहीं करना चाहिए। फ़इन तनाज़ातुम, अगर समझो कोई माशरे में तनाजात होते हैं, लड़ाई झगड़े कोई चीज पर होता है ना, हमारी आजकल मस्जिदों में हम आए दिन देखते हैं छोटे छोटे बातों पर झगड़े झगड़े होते हैं हमारे। ये ऐसा करना, वो वैसा करना, नहीं ये बोलता, ये जमात बोलती है नहीं ऐसा, वो जमात बोलती है नहीं वैसा। तो ये तनाजात जो होते हैं, तो क्या अल्लाह का कहता है फरुद्दुहु इलल्लाह व रसूल, यानी ये ऐसे कोई कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर, मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये सब की बात नहीं हो रही है। हमारी मुस्लिम मुआशरे की तरतीब हो रही है, यहाँ पर इस्लाह हो रही है यहाँ पर। तो अल्लाह कहता है फरुद्दुहु इलल्लाह, यानी तुम मोड़ दो। तुम ये चीज जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है ना, इसको कहाँ ढूंढो, इसको अल्लाह की किताब में और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में ढूंढो। इट इज क्लियर, आपको वहां इसका जवाब मिल जाएगा। कहाँ, कुरान और हदीस में। तो अल्लाह खुद कहता है फरुद्दुहु, तू फेर दो। वो मसले मसाइल जो कंफ्यूजन पैदा हुए आपके जमातों के अंदर, उनको कहाँ फेर दो, अल्लाह रसूल की तरफ फेर दो। ये एक क्लियर आइडिया, ये क्लियर कॉन्सेप्ट बता रहा है अल्लाह ताला कि तुम्हें ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, ज्यादा होशियार भी बनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है लोगों के बीच, फिर वो झगड़े फसाद हो रहे हैं, तो करने की जरूरत नहीं झगड़े फसाद। पहले तो जो आलिम है तो वो तो बता देगा क्या सही क्या गलत, नहीं तो फिर कुरान और सुन्नत के पास चले जाओ, वहां जाकर ढूंढो, आपके मसले का हल वहां मौजूद होगा। तो ये अल्लाह यहाँ पर कह रहे हैं, इनकुन तुम बिल्लाह वल आखिर, अगर तुम आखिरत पर तुम ईमान वाले हो, अपने आप को ईमान वाले कहते हो, या तुम आखिरत पर यकीन रखते हो, तो तुम्हें ये करना चाहिए क्या, तुम्हें तुम्हारे मसले मसाइल अल्लाह रसूल की तरफ मोड़ना चाहिए। जालिका खैरु ahsana तावीला, और ये इसमें तुम्हारी बेहतरी है। तुम्हारी बेहतरी क्या है, इसी में है, इसी में, यानी
اللہ اور رسول کی کتاب میں ہے، اور انجام ایسا کرتے ہو تو تمہارا بہتر انجام ہوگا، اور کوئی کنفیوژن تمہارے معاشرے میں باقی نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ دیکھیں، ایک 10 لیڈر ہوں گے تو 10 طریقے سے بولیں گا نہیں، ایک لیڈر یہ بولیں گا، دوسرا لیڈر وہ بولیں گا، تیسرا اور کچھ بولیں گا، ہر ایک اپنی اپنی بات کرے گا۔ ہاں، اس کو ایسا ہونا چاہیے، وہ بولے گا نہیں اس کو ایسا ہونا چاہیے، پھر چوتھا آ کر بولے گا نہیں 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 تم لوگ صحیح نہیں بول رہے، ایسا ہونا چاہیے۔ پھر بیچارہ جو کم علم والا ہوگا وہ تو کنفیوز ہو کے مر جائے گا وہاں پر۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ایک لیڈر کو پوچھے نا ہم، اور وہ لیڈر کون ہمارا؟ اللہ کی کتاب، ایک کو فالو کریں، ایک کے پیچھے چلے جائیں تو کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے نا سرے سے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم موڑ دو تمہارے تمام مسئلے مسائل کو قرآن اور حدیثوں کی طرف، تو وہاں تمہارے جواب تمہیں، اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ پیس، پراسپیرٹی اپنے معاشرے میں قائم رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، یعنی کیا تم نے ان کو دیکھا، اللہ پوچھ رہے ہیں ابھی، کیا تم نے ان کو دیکھا، ان کی طرف دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ بے شک ہم کیا ہیں، ایمان والے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کیا ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، لیکن اور کیا کہتے ہیں، ہم ایمان لائے اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، یہ آ کے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے یعنی قرآن، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو نازل ہوا آپ سے پہلے یعنی پہلے پروفیٹس پر، نبیوں پر جو نازل ہوئی کتابیں، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، یعنی ہم اتنے اچھے ہیں۔ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ ہیں یہ۔ اور یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت، اور کیا چاہتے ہیں وہ؟ بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایمان والے ہیں، ہم تمام چیزوں پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائے ہیں، ہم اب سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ان پر بھی ایمان لائے ہیں، لیکن یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جب فیصلوں کا وقت آئے، حکموا، لیکن جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو کہاں چلے جائیں؟ الی الطاغوت، تو شیطانوں کے پاس چلے جائیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب ان کے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کوئی چیز ہوئی سمجھو، کوئی کسی کا خون کر دیا، یا کسی نے چوری کر دی، یا کسی نے کچھ کر دیا، کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل تو معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں، تو یہ جو ہیں یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں یہ سمجھنا چاہیے یہ بات کس کی ہو رہی ہے، یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ آگے آئیں گا، اسی آیت کے آگے آئیں گا۔ منافق کون؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ منافق تھرڈ کیٹیگری ہے۔ یہ ایک کیٹیگری اللہ کو ماننے والے مومن، دوسرا کیٹیگری کافر جو اللہ کو نہیں مانتے، اور تیسری مشرک جو اللہ کے ساتھ اور خدا مانتے ہیں، اور چوتھی کیٹیگری یہ ہے منافق، ہپوکرائٹس جس کو انگلش میں بولتے ہیں، یعنی دو منہ والے۔ منافق کیا؟ دو منہ والے۔ دو منہ والے اوپر سے مسلمان، زبان سے بھی بولتے ہیں ہم مسلمان مسلمان، لیکن دل سے مسلمان نہیں، ایمان دل میں نہیں اترا ان کے، اس کو بولتے ہیں منافق۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے، یہ آ کر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کی کتاب کو مانتے ہیں، آپ سے پہلے کتابوں کو مانتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں یہ، لیکن پیٹھ پیچھے یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے دشمن، کٹر دشمن رہے یہ لوگ۔ تو یہ بڑے خطرناک لوگ، وائی خطرناک لوگ۔ دیکھیں، ایک مشرک سمجھ میں آتا ہے وہ مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے، ہم کہیں گے یہ مشرک ہے۔ ایک اللہ کو مانتا ہی نہیں، سرے سے نہیں مانتا، کہتا دنیا یوں ہی بنی اور یوں ہی ختم ہو جائے گی ایک دن، ایتھیسٹ جس کو بولتے ہیں۔ تو وہ بھی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، پہچان میں آتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے تو پہچان میں آتے ہیں۔ اور
मोमिन पहचान आते हैं, पहचानने में आते हैं, जो अल्लाह को, अल्लाह के फॉलोअर्स, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स, वो भी समझ में आते हैं। लेकिन ये हिपोक्राइट्स, ये मुनाफिकीन समझ में नहीं आते। ऊपर से मीठी मीठी बातें, बड़े बड़े दावे, पूरे ऊपर से मुसलमान ही मुसलमान, लेकिन दिल से दुश्मन, दिल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के दुश्मन। और दिल कौन देख सकता है? अल्लाह के सिवाय दिल कोई नहीं देख सकता, अल्लाह के नबी भी नहीं देख सकते थे दिल को, दिलों को नहीं, जब तक कि अल्लाह ने नहीं बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये मुनाफिक लोग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम नहीं था कि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, मुनाफिकत करने वाले। तो ये उन्हीं की बात हो रही है। ये तो दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब फैसला करना है इनका कुछ भी मामलात का, तो ये कहाँ जाते हैं? अपने शैतानों की तरफ जाते हैं। यानी तागूत, देखे तागूत क्या है? अल्लाह के कानून के सिवा किसी दूसरे के कानून को फॉलो करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबको ये गौर से सुनना है अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। ये देखिए, हम भी दावा करते हैं ना, हम मुसलमान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, पता नहीं क्या क्या हज्जाम भी करके आते हैं, लेकिन हम दावे करते हैं कि दिल से हम मुसलमान हैं। यहाँ पर समझेगा, अभी अभी समझेगा, देखो। तो ये पीछे जब फैसले करने हैं अपने, तो कहाँ जाते हैं? तागूत के पास पहुंच जाते हैं। आज हमारा मामला क्या है? तागूत यानी अल्लाह और अल्लाह के जो अहकाम हैं, कुरान में जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं, उसके अपोजिट जो रूल्स एंड रेगुलेशन ये दुनिया अपना रखी है, दुनिया ने। फॉर एग्जाम्पल, हमारा गवर्नमेंट, हमारा ये, हमारे जो कानून हमारा ले लो, हमारे दुनिया का कानून ले लो, तो वहां क्या हमारे कुरान और हमारे सुन्नत का कुछ चलता है वहां पर? उसके मुताबिक उनके कानून पास किए हुए हैं। तो यानी हमारे लिए ये जो कानून है, हमारा कानूनी निजाम जो दुनिया का है, ये क्या है? हमारे मुसलमानों के लिए ये क्या है? ये तागूत है, तागूती पावर है ये। क्यों? बिकॉज ये टक्कर देती है कुरान को और सुन्नतों को। ये कुरान और सुन्नत, जैसे कि चोर का, चोर ने चोरी किए तो हाथ काटो, कत्ल किया किसी ने तो उसको कत्ल कर दो। अगर मैंने किसी का कत्ल किया तो उन लोगों ने मेरा कत्ल करना। ये बहुत सारी ऐसी शरीयत है जो हमारे कुरान में है, वो इस कानून में नहीं है, दुनिया के कानून में नहीं है ये सब तमाम चीजें। तो वो तागुत है, हमारे लिए तागुत है ये लोग। तो ये जो मुनाफिक लोग हैं, बड़े दावे तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जब फैसला करना होता है तो कहाँ पहुंच जाते हैं? तागूत के पास पहुंच जाते हैं। आपको पता है, हम भी तागूत के पास चले जाते हैं। हमारे आज केसेस, बड़े बड़े केसेस सब किससे, कहाँ कहाँ है? तागूत के हवाले हैं हम कहाँ पहुंच जाते हैं? आज हमारी विरासत, विरासत का मामला जब आता है, कोई फौत हो जाता है, उसकी जायदाद जो भी बांटनी होती है, हम कहाँ चले जाते हैं? हम कोर्ट कचहरी चले पहुंच जाते हैं। क्यों? वहां पर हमारा बंटवारा ठीक होगा। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि हमारा जो विरासत का मामला है, अल्लाह ने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, किसको कितना काम मिलेगा, बेटी को क्या, बेटे को क्या, माँ को क्या, बाप को क्या, सब चीजें हमारे कुरान में ऑलरेडी आ चुकी है। इट इज डिक्लेयर्ड। लेकिन फिर भी हमें नहीं चाहिए, हमें ये दुनिया के कानून के हिसाब से बंटवारे चाहिए। तो हम हमारा फायदा सोचते हैं। तो नौज बिल्ला, नौज बिल्ला, क्या अल्लाह को नहीं मालूम हमारा फायदा किसमें है? चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, हम कहाँ पहुंच जाते हैं? कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं, डिसाइड करने कि मुझे कितना मिलना, उसको कितना मिलना, बेटी को कितना मिलना, बेटे को कितना मिलना। तो हम सेटिस्फाई नहीं है। अल्लाह ने जो रेशियो जिस तरह से बांटा है हमारी विरासत, हम अभी इसी सूरे के अंदर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन हम मुतमईन नहीं है इन कानून से। क्यों? अरे बेटे को, यानी भाई को दो हिस्से, बेटी को एक कुछ हिस्सा, क्यों नहीं? भाई को जितना, बेटी को उतना। तो ये कानून दुनिया का क्या कहता है?
بیٹے کو بیٹی کو سیم سیم. پھر ہمارا مسلمانوں کا کچھ نہیں ہے, ہمیں فائدہ اپنا دنیا کا نظر آتا ہے. تو کیا وہاں جائیں گے, اس دنیا کے قانون کے حساب سے ہم کورٹ کچہری جائیں گے, وہاں پر مجھے کیا ملے گا؟ زیادہ مال ملے گا, زیادہ پراپرٹی ملے گی. کیوں؟ اللہ نے کم پراپرٹی دی ہے, مجھے نہیں چاہیے, مجھے سنت کے مطابق نہیں چاہیے. شیم آن اس, ریئلی آئی ایم سیئنگ شیم آن اس. ہمیں تو مسلمانوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکام جاری کرنے کے باوجود ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ کورٹ کچہری چلے جاتے ہیں. اپنی پوری خاندان کی عزت کہاں بانٹتے پھرتے ہیں؟ دنیا میں بانٹتے پھرتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں یہاں کہہ رہا ہے, دیکھیں اللہ کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جب فیصلے کرنے ہوئے تو شیطان کے پاس. کیوں؟ ان کا فائدہ وہاں پر. ان کو سمجھو کسی نے, ان کے بندے نے خون کیا ہے کسی کا یا چوری کی ہے, تو یہ شیطان کیا کرے گا؟ ان کو ریلیف دے گا, ان کی سائڈ پارشلٹی جو بولتے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ یہ پیسے والے ہوتے ہیں, پیسے والے شیطان کے پاس جاتے ہیں, شیطان انہیں خوش کر دیتا ہے. نہیں نہیں نہیں, تمہارا اس طرح سے نہیں ہوگا, تمہیں یہ پنشمنٹ نہیں ہوگا. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے طاغوت کے پاس پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو وہاں ریلیف ملتا ہے, ان کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں. پھر وقت امیرو, اور وہ حکم دیں گے کہ یکفروا بھی, حالانکہ وہ کیا ہے, وہ حکم دیے گئے ہیں کہ یہ تم اس طرح سے نہ کرو. اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ جو ہے سو وہ ہے, جو سچ ہے وہ سچ ہے, اور جو جھوٹ ہے سو جھوٹ ہے. اور ہمیں ہمارے فیصلے کس بنا پر کرنے چاہیے؟ اللہ اور رسول کے بنا پر. سنت, قرآن اور سنتوں کے حساب سے ہمیں ہمارے فیصلے کرنے چاہیے. یہ اللہ نے کہہ دیا ہے, ڈائریکٹ کہہ دیا ہے. کیا؟ تم موڑ دو اپنے معاملوں کو اللہ اور رسول کی طرف. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. وَيُرِدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ ہمیں دور بھٹکا دینا چاہتا ہے راستوں سے. بعیدہ, میں نے کل بھی کہا, یہ ہمیں صحیح راستوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور بھٹکانا چاہتا ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا ماننا ہے؟ فائنل آتھارٹی. قرآن کو کیا ماننا ہے؟ فائنل آتھارٹی دینا ہے ہم نے. کوئی چیز کرنی ہے, قرآن کو آتھارٹی ملنی چاہیے. قرآن کو یعنی اللہ نے وہاں پر احکام آلریڈی نازل کیے ہیں ہمارے لیے. اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو پھر سنتوں میں ڈھونڈنا چاہیے, حدیثوں میں ڈھونڈنا چاہیے. تو یہ چیز ہمیں کرنا بہت ضروری ہے یہاں پر. پھر نیکسٹ, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے اور رسول کی طرف, تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ نے جو نازل کیا وہاں پر آؤ یا رسول کی طرف آؤ, تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ منافقوں کو. دیکھیں یہاں پر ورڈ آ گیا منافقین. یہ منافقوں کو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ رک جاتے ہیں, نہیں آتے. اللہ رسول کے پاس کیا ہے؟ حق ہے نا. حق نہیں چاہیے ان کو کیا چاہیے؟ ان کو اپنی خوشی چاہیے, اپنی خواہشات پورے کرنے چاہیے. ان کو اپنی خوشی سے بڑھ کر دنیا میں اور دوسری کوئی چیز نہیں. تو یہاں پر اللہ یہی کہتا ہے کہ یہ رک جاتے ہیں, یسدون عنک صدودا, یہ رک جاتے ہیں, کتراتے ہیں آنے سے. یعنی کیا معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں کا یہ ہے, انہیں امید ہوتی تھی کہ فیصلے ان کے حق میں ہوں گے, تو وہ کہاں جاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے. کوئی فیصلہ ان کے حق میں ہوگا, ان کو معلوم تھا, یعنی ان کو علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو فیصلہ ان کے حق میں ہوگا, تبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے. اگر ان کو شک ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر ہمیں سزا ملیں گی, تو کبھی نہیں جاتے تھے. کیوں؟ تکلیف ہے نا, انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے, سزا تو ملنی ہے.
تو وہ نہیں جاتے تھے سزا لینے کے لیے، پھر شیطان کے پاس پہنچ جاتے تھے ڈائریکٹ سزا کو کینسل کرانے کے لیے۔ ابھی وہی نا میں نے کہا نا، یہ جو حالات یہاں پر بتائے جا رہے ہیں یہ آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ ہم بھی آج کیا کرتے ہیں، فیصلے کے خلاف جو کچھ بھی ہونا ہے ڈر کے مارے ہم قرآن اور ہماری شریعت کے قریب نہیں جاتے ہیں، ڈر کے کہ وہاں پر کیا پنشمنٹ ہے ہمیں بھی پتا ہے آج۔ تو ہمیں کیا چاہیے، ہم بھی شیطان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کیوں؟ بچانے کے لیے اپنے آپ کو۔ تو یہاں پر دیکھیں بہت سی منافقوں کا آج بھی یہ حال ہے کہ شریعت کا فیصلہ انہیں حق میں ہو تو سر آنکھوں پر، یعنی شریعت میں ہمارے کوئی چانسز ہیں، ایزینس ہے، تو وہ فیصلے ہمارے سر آنکھوں پر، ادروائز ورنہ کیا ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، عدالت کے دامن میں جا کر ہی دم لیتے ہیں۔ کیوں؟ عدالت میں وہاں پھر وہ ہے نا توڑ موڑ کے جھوٹ موٹ کی گواہیاں پیش کر کے کیسے نہ کیسے جان بچائی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کے حساب سے ٹیٹ فار ٹیٹ، قرآن میں کیا ہے، یہ آپ نے کیا یہ سزا آپ کو کلیئر سزا دی گئی ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے آج بھی ہمارے مسلمانوں میں غیر مسلمان کی بات بھی نہیں کر رہی ہوں، مسلمانوں میں ہماری یہ منافقت پائی جاتی ہے کہ اچھی نگلنا اور کڑوی کڑوی تھو، یہ حساب ہمارا ہو چکا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ تو ایسے فیصلے ہمیں لینے کی ضرورت نہیں جہاں پر ہم اللہ اور رسول کے احکاموں کو پیٹ پیچھے ڈالنے لگے ہیں، ایسے فیصلے ہمیں کبھی بھی منظور نہیں ہونے چاہیے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، تو کیا ہوتا، اللہ پوچھ رہا ہے فَكَيْفَ، تو کیا ہوتا اگر یہ ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، تو اس کے بعد بھی جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی یہاں پر دیکھیں پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے۔ یہ اللہ پوچھ رہا ہے، دیکھیں یہ مصیبت انہی کی لائی ہوئی ہے نا، ان لوگوں نے کیا، پہلا کارنامہ انجام دیا، ان کے ہاتھوں نے کیا، قدمت ایدیہم، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، یہی منافق جب اس طرح سے کرتے تھے بعد میں ان کی پوچھ پاچھ ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی صحابہ کرام تھے تو یہ پوچھتے تھے، تو تبھی پتا چلتا تھا یہ شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی اپنے فیصلے کرنے یہ منافق کہاں جاتے ہیں، شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی شیطان مطلب ایول ڈوورز،